السلام علیکم جی، آئی واز جسٹ ونڈرنگ کہ پاکستان تحریک انصاف کا موٹیو کیا ہے؟ واٹ آر دے ڈوئنگ؟ واٹ آر دے آئی مین ٹرائنگ ٹو اچیو؟ ریمیٹنسز کے معاملے پہ آپ نے دیکھ لیا کہ کس طریقے سے سمندر پار مقیم پاکستانیوں کو دے ٹرائیڈ کہ وہ اپنی ریمیٹنسز نہ بھیجیں، اور اس کے باوجود آپ یہ دیکھیے کہ اس دفعہ بھی اور پچھلے مہینے بھی $3 ارب سے زائد کی ریمیٹنسز آئیں، بیکاز کہ پاکستان میں اس کی فیملی جو ہے دے ور کنیکٹڈ، اور دے وانٹیڈ دا ریمیٹنسز فار دیئر فیملیز، بیکاز ان کا گھر کا گزر بسر اس سے چلتا ہے. تو دیٹس این آڈ تھنگ ٹو ڈو، ٹو بی آنیسٹ. دوسری چیز یہ ہے کہ واٹ آئی ڈنٹ انڈرسٹینڈ واز کہ یہ جو خط لکھے جا رہے ہیں، اوپن خطوط جن کو کہا جا رہا ہے، پھر یہ جو ڈوزیئرز دیے جا رہے ہیں، تو یہ سمجھ سے بالا تر ہیں کہ ایسا کرنے کی وجہ کیا ہے. آئی مین اس سے کیا فائدہ حاصل ہوگا پاکستان تحریک انصاف کو؟ ان کو اوپن آنسر ایک مل چکا ہے، جواب مل چکا ہے ان کو، اور ان کو یہ پتہ چل چکا ہے، آرمی چیف کی جانب سے کہا جا چکا ہے کہ آپ اب کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے، اور کوئی خط نہیں پڑھا جائے گا، خط وزیر اعظم کو بھجوا دیا جائے گا. تو میسج از پریٹی کلیئر کہ دے وانٹ ٹو بی فکسڈ بٹوین دا گورنمنٹ اینڈ دا اپوزیشن. مطلب وہ نہیں چاہتے کہ آرمی اس میں کوئی رول پلے کرے اپیرنٹلی. اور اس حوالے سے جو بھی ڈیمانڈز کی جا رہی تھیں اور جو بھی کہا جا رہا تھا، ایک مفروضوں کے تحت بات کی جا رہی تھی کہ پس پردہ کوئی ڈیل ہو رہی ہے، پس پردہ کوئی باتیں ہو رہی ہے، پس پردہ کوئی چیزیں سیٹل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہیں، ملاقاتیں یا رابطے ہو رہے ہیں. بٹ دس کیم فرام دا ٹاپ. آئی مین غیر رسمی گفتگو میں، اینڈ فرسٹ ٹائم ان 2 years ہی اسپوک ٹو دا جرنلسٹ، اور اس کے اندر انہوں نے کہا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے اور یہ سب چالیں ہیں. تو اس سے بڑھ کر میرے خیال میں پاکستان تحریک انصاف کو کوئی میسج نہیں مل سکتا کہ دے شوڈ ناؤ اسٹے کوائٹ، and they should focus on talking with the democratic forces, because اس طریقے سے اگر انہیں اسٹرگل کرنی ہے تو وہ بھی ڈیموکریٹک طریقے سے کریں. اور جس طریقے سے ظاہر ہے کہ I know things are difficult for them, I know problems ہیں، اینڈ دے نو دیٹ ایز ویل. بٹ آئی ایم ایف کو خط لکھنا، پاکستان کے لیے، پاکستان کی معیشت کے لیے مشکلات پیدا کرنا، لوگوں کو منع کرنا کہ ریمیٹنسز نہ بھیجیں، یعنی کہ اپنے ذاتی مفادات کے لیے سارا کچھ کرنا، تو یہ مناسب نہیں ہے. اور پھر جہاں تک یہ بات کرتے ہیں کہ جی کیسز بہت ہو گئے، ان کے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے، تو وٹ گوز اراؤنڈ کمز اراؤنڈ. دس ہیز ٹو اسٹاپ، اور یہ پہلے بھی رکنا چاہیے تھا. یعنی کہ جو نون لیگ کے ساتھ ہوا، آج اس کا بدلہ یہ چکا رہے ہیں، اور پھر جو یہاں پر ہو رہا ہے، پھر ظاہر ہے کہ آگے اس کا خمیازہ ان جماعتوں کو بھی بھگتنا پڑے گا جو کہ اس وقت یہ کر رہی ہیں. تو میرے خیال میں اس وقت پولیٹیکل میچورٹی کی ضرورت ہے. ملک جو ہے وہ ان چیزوں کا متحمل نہیں ہو سکتا. اور اگر آپ کہتے ہیں کہ معیشت بہتر ہے، یعنی کہ گورنمنٹ کلیم کرتی ہے کہ معیشت بہتر ہے، تو اس میں ہونا یہ چاہیے کہ جو ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہے وہ لوگوں تک پہنچے، غریب کے معاملات بھی حل ہوں، بجائے اس کے کہ ارکان قومی اور صوبائی اسمبلی کی، بجائے اس کے کہ جو وزیر ہیں یا مشیر ہیں ان کی پرکس اینڈ پرولیجز میں اضافہ کیا جائے. جو عام آدمی ہے اس کی حالت زندگی کو بہتر بنائیں تاکہ لوگ سکھ کا سانس لے سکیں. ادروائز یہ جو معاشی بہتری کے جو بھی دعوے ہیں یا جو بھی اس طریقے سے کیے جا رہے ہیں، ان کی حیثیت کچھ بھی نہیں ہوگی جب تک عوام کو اس کا فائدہ نہیں پہنچے گا. کیونکہ ون وے اور دی اندر آگے الیکشنز آئیں گے تو لوگ اپنا غم و غصہ اس میں ظاہر کریں گے. نو میٹر ہاؤ ہارڈ یو ٹرائی، تھنگز آر گوئنگ ٹو بی ڈیفیکلٹ فار دا گورنمنٹ. اگر وہ پرفارم اچھا نہیں کرے گی تو پھر دوسری قوتوں کو بھی پھر چانس ملے گا، بیکاز ان کی پرفارمنس جتنی بھی بری رہی ہے، اگر آپ لوگوں کو ریلیف نہیں دے سکیں گے تو پھر یو ول بی ان ڈیپ ٹربل.